کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذو القسم کے حوالے سے قسم کی تعریف ارشاد فرما دیجیے کہ قسم کی تعریف کیا ہے، اور اس کی جو اقسام ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں ان کو بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، یمین، اور یمین کہتے ہیں سیدھی طرف کو۔ ٹھیک ہے۔ تو جو عرب تھے، عربی ان کا یہ معمول ہوتا تھا، جب وہ کسی بات کی قسم کھا رہے ہوں یا لے رہے ہوں تو وہ سیدھا ہاتھ ملاتے تھے۔ اچھا، قسم کھاتے ہوئے ہاتھ ملاتے تو سیدھا ہاتھ، یمین کہتے ہیں سیدھی طرف کو، تو وہ سیدھا ہاتھ ملاتے تھے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک معنی جو ہے برکت اور قوت کے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بابرکت نام اس میں لیا جاتا ہے، اور اپنے کلام میں، اپنی بات میں قوت کو پختگی کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے یمین کہتے ہیں۔ اور شرعی طور پہ یمین اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی قسم کھا کر کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، جی، یعنی اس کام میں یقین لانا چاہتا ہے کہ یہ کروں گا یا نہیں اور اس میں قسم کھانے کا مطلب یہ کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، پختہ اپنا ارادہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اپنے کلام میں پختگی کو پیدا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ یا اس کے صفات کی جو ہے وہ قسم کھا کر اپنے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو قسم کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور قسم جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو قسم وہ ہوتی ہے کہ کسی نے اپنے ذہن کے مطابق قسم تو سچی کھا رہا ہے، صحیح، کسی کام کے کرنے یا جو کام ہو چکا ہے ماضی میں اس کے بارے میں، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں صحیح کھا رہا ہوں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ابو گھر پر ہیں، صحیح، اب اور اس کے ذہن میں، اس کی معلومات میں یہی ہے کہ ابو گھر پر ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا تھا ان کو، اور لیکن جس وقت قسم کھا رہا تھا تو معلوم چلا کہ بھائی ابو تو گھر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قسم لغو کہلاتی ہے، یعنی بیکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس پر یہ معافی ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم، جس کو کہا جاتا ہے یمین غموس کہتے ہیں اس کو، تو جان بوجھ کر پتہ بھی ہے کہ ابو گھر پر صحیح، نہیں ہے، یا ابو گھر پر ہیں پتہ بھی ہے، اور پھر بھی قسم کھا کے جان بوجھ کے یہ کہے کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب اس کو پتہ تھا، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کھا رہا، جان بوجھ کر کھا رہا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہوئی۔ اور جھوٹی قسم کا وبال بہت سخت ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ کھانے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس پر توبہ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، البتہ کفارہ کوئی لازم نہیں ہوتا۔ اور ایک قسم وہ کہلاتی ہے کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے ٹھیک اور پھر اس کو توڑ دے، صحیح، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ آج کے دن جو ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا، قسم کھا کے کہا، اور وہ نہ گیا، تو اس صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو قسم توڑنے کا اسے جو ہے
کفارہ صحیح دینا ہوگا. اس طرح کی 3 قسم کی ٹھیک ہے. قسمیں کہلاتی یعنی ہیں. مستقبل کے حوالے سے جب بات کرے گا تو یہ منعقدہ. یہ منعقدہ ہوگی اور اصل کفارہ اسی میں ہے. اچھا یعنی آئندہ کے لیے، ماضی کے لیے معاذ اللہ کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہو یا سچی بھی کھائی ہو ٹھیک ہے. تو بہر صورت کفارہ نہیں ہے. اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، پکڑ نہیں ہے. پکڑ صرف جھوٹی قسم پر ہے. اچھا. گناہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، آخرت میں پکڑ ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک. قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے یعنی اس کا وبال یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کی پکڑ ہوگی، عذاب نار کا حقدار ہے، اس پر توبہ جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک اور ہے. باقی یہ ہے کہ آئندہ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر اس نے اس کو توڑ دیا ٹھیک ہے. تو توڑنے کی وجہ سے جو ہے اس پر کفارہ ہوگا، اور بعض صورتوں میں اس پر گناہ بھی ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان یعنی ہر صورت میں گناہ نہیں ہے. ہر یعنی صورت جب میں. کفارہ ہوگا تو ضروری نہیں کہ گناہ بھی ہو. جی جی ٹھیک ہے. وہ غلطی سے قسم کھا لی، یعنی قسم الفاظ جو ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا اور قسم کے ساتھ یہ ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس صورت میں چاہے قسم قصدن کھائی ہو یا غلطی سے کھائی ہو، کہنا کچھ چاہتا تھا ٹھیک ہے کہ فلاں چیز لے کر آ جاؤ یا فلاں کو بلا لو، اور قسم منہ سے یہ نکل گئی قسم سے میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو یہ بھول کر بھی اگر غلطی سے بھی جو یہ الفاظ نکل گئے تو اس صورت میں قسم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ قسم کا خلاف کرے گا تو اس صورت میں کفارہ دینا ہوگا. کفارہ دینا ہوگا ہر صورت میں. یعنی اس میں اس کے یعنی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نیت کا اعتبار نہیں ہے، الفاظ کو دیکھا جائے گا کہ اب اس نے اگرچہ نیت اس کی یہ تھی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، لیکن زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے اور یمین منعقدہ والے کہ میں بھئی یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے وہ کام کر لیا تو اس صورت میں جو ہے وہ قسم دے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ غصے میں اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لیتے ہیں. غصہ ہوا، لڑائی ہوئی تو اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ مجھ پر حرام ہے، یہ فلاں کام مجھ پر حرام ہے، میں یہ کروں تو مجھ پر حرام ہے، میرا وہاں جانا حرام ہے. تو کیا یہ بھی قسم کہلائے گی؟ لیکن یہاں بھی وہ پختگی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، کیا کہلائے گا؟ کہ اس سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، فلاں چیز کھانا مجھ پر حرام ہے، تمہارے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی قسم کے الفاظ ہیں. کیونکہ یہاں بھی اپنے کلام میں وہ پختگی کو پیدا کر رہے میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے کہنے سے کوئی حلال چیز وہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے اور جس کو حرام کیا وہ حرام. اور وہ کسی حلال چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ مجھ پر حرام ہے، تو یہ کہنے سے وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی، البتہ یہ کہنے سے یہ قسم ہو جائے گی. اب اس نے کہا کہ تمہارے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز کھانا مجھ پر حرام ہے. اب اس نے وہ چیز کھا لی تو وہ چیز کھانا حرام نہیں ہے، وہ تو حلال ہی رہے گا، لیکن کیونکہ یہ قسم ہو گئی تھی تو اس صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. یعنی جب یہ کھائے گا تو کفارہ دینا ہوگا. کھائے گا تو کفارہ ہوگا. یعنی اس کے یہ کھانے سے کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جس چیز کو حرام کہہ دیا اب اس پر شرم بھی حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شرن حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہی ہے اپنی جگہ. وہ چیز جب پہلے سے حلال ہے تو اس کے قسم کھانے کے بعد بھی حلال ہے، لیکن کیونکہ اس نے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے اس سے قسم ہو جاتی ہے. اب اگر وہ چیز کھا لیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا. حالانکہ قسم کے الفاظ لفظ قسم اس کے ضروری نہیں ہے. اچھا، کہ اب جس طرح ہمارے ہاں عرف ہے، رائج ہے، وہ بعض صورتیں ہیں جس میں قسم کے الفاظ نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس سے قسم جو ہے منعقد ہو جاتی ہے. یعنی جہاں وہ چاہتا ہے کہ پختگی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کر لیتا ہے. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس میں آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء اور مغرب اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے، کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد خالد ہے، میں مکہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری مشترکہ زمین ہے 19 کنال زرعی. ہمارا اس سے کوئی فائدہ وغیرہ کم ہی ہوتا ہے اور نہ میرے پاس کوئی دوسری جمع رقم ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی ضرور عرض کریں گے. اور آدمی سفر کے اندر ہے اور ظہر اور عصر کی نماز آ جاتی ہے، مغرب عشاء کی نماز آ جاتی ہے، تو کیا ان کو جمع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جمع کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا جو ذہن میں آ جائے. ایک تو 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ 2 نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کرنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لی، اگرچہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہے، ظہر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں. یا اسی طرح عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھ لی. صحیح.
یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی، نہیں، یہ حقیقی طور پہ جمع ہوا، یعنی ایک ہی نماز کا وقت تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں 2 نمازوں کو جمع کر رہا ہے، صحیح، آنے والی نماز کو بھی جمع کر رہا ہے یا پچھلی نماز کو جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے وہ حج کے موقع پر ٹھیک ہے، عرفات کے میدان میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے، یہ تو خلاف قیاس ثابت ہے حدیث سے، ٹھیک ہے، یہاں تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے احناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ نمازوں کو جمع کرے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے اب وہ ظہر کے وقت میں ظہر و عصر ملا کر پڑھ رہا ہے، ابھی تو عصر کا وقت آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو عصر کی نماز اس پر فرض ہوئی نہیں ہے، صحیح، اب وہ وقت سے پہلے ہی اس کو ادا کر رہا ہے تو نماز تو اس کو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، فرض اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک نماز کو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو نماز کو وقت گزارنا یعنی قضا کرنے کا اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک جائز صورت ہے، وہ مرض کی وجہ سے یا سفر کے موقع پر اس کی اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر تو جمع نہ کرے ٹھیک ہے، لیکن صورتاً جمع ہو، صحیح، یعنی ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھے، ٹھیک ہے، وقت کے اندر ہی پڑھا، جیسے ظہر کو پڑھ رہا ہے لیکن آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا تھوڑی دیر میں عصر کا وقت شروع ہو گیا ٹھیک ہے، اور وقت عصر کو جو ہے وہ شروع وقت میں پڑھ لیا، ابتدا میں، تو یہ حقیقتاً تو جمع نہ ہوا لیکن صورتاً ایک جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اجازت دی جیسے ہے۔ سفر میں اب گاڑی چل رہی ہے تو ہم آخر میں رکیں گے، ایک ہی دفعہ رکیں گے، اب جو ہے بار بار چاہ رہا ہے کہ ظہر جو عصر آخری وقت میں پڑھ لوں اور اصل اول وقت میں پڑھ لوں وقت کے اندر ہی، تو یہ صورت جائز ہے کہ سفر میں یا کسی مرض کی وجہ سے ایسا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو حقیقی طور پہ نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ احناف کے نزدیک جائز اور ہے۔ عرفات میں جو اپنے ظہر اثر وہ شرائط کے ساتھ ہے، وہ بھی شرائط مخصوص کے ساتھ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جی ہر ایک تو کے اس کو اس طریقے سے کرے گا۔ 2 بھائی ہیں، مشترکہ زمین ہے، 19 کنال زرعی زمین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے گزر بسر کے لیے، کیا اس زمین پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ لیکن بالکل ہوگی، زرعی زمینیں کھیتی باڑی وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو کچھ بچتا نہیں ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو جتنی بھی اس کی پیداوار ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے انہیں عشر، ان 10واں حصہ یا نصف عشر جو ہے وہ دینا لازم ہوگا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کو کتنی بچت ہو رہی ہے یا وہ اخراجات کو نکالے تو کچھ نہیں بچتا۔ صحیح، عشر کا معاملہ ایسا ہے کہ پیداوار میں چاہے آپ اخراجات نکالے بغیر جو ہے وہ کل میں سے عشر پہلے نکالیں گے، سب سے پہلے عشر نکلے عشر گا، یعنی 10واں حصہ، 10واں حصہ ٹھیک ہے، زمین کا نکالا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے دونوں بھائی کی مشترکہ ہے کہ دونوں بھائی کی زمین ہے، ہر کوئی اپنی ملکیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس میں سے عشر ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ عشر کے احکام جاننے ہوں تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے عشر کے احکام، جو کسان حضرات ہیں، کسان اسلامی بھائی ہیں، اس لفظ کو سمجھتے ہوں گے، ان کے ذہنوں میں یہ لفظ موجود ہوگا۔ اب اس کے احکام جاننا چاہیں تو عشر کے احکام اس رسالے کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے زمینوں کے اندر سے عشر ادا کیا جاتا ہے اور کس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آئیے ہم ان سے سوال لیتے ہیں۔ جی سوال ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو اٹھانا اس کو قسم کہیں گے یا نہیں؟ جی حضرت، قرآن پاک اٹھا لیا جاتا ہے بات بات پر، تو کیا یہ اٹھانا ہی قسم کہلائے گا، کیا کہلائے گا یہ؟ دیکھیں، قرآن مجید کو فقط اٹھانے سے تو قسم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک پہ میں ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ کہنے سے تو قسم نہیں ہوگی۔ قسم کی یہ باقاعدہ الفاظ قسم کے ہونا ضروری ہیں، یا تو یہ کہہ کہ میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی یا کلام اللہ کی، میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی قسم کھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، یا حلفیہ طور پہ یہ کہتا ہوں، یہ لفظ کہ حلفیہ، حلفیہ، یہ کہا جاتا ہے، حلفیہ طور پہ یہ کہتا ہوں، یہ بھی قسم کے الفاظ ہیں۔ صحیح، تو اگر اس طرح قسم کے الفاظ کہے گا تو قسم ہوگی، فقط جو ہے وہ قرآن پاک کو اٹھا لینا یا یہ کہنا میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ قسم نہیں ہے، لیکن البتہ قسم تو نہیں ہے، لیکن ہے معاملہ بڑا سخت۔ صحیح، لیکن اگر اس طرح قرآن پاک کو اٹھا کر وہ کہتا ہے یا ہاتھ رکھ کر بھی کہتا ہے تو ظاہر وہ بات کو پختگی کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، تو اگر وہ جھوٹ بولے گا تو ظاہر ہے وہ صورت میں گناہ گار ہوگا، صحیح، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے، ٹھیک ہے، قسم جو ہے وہ ضرورتاً کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
واقعی جو خاص ضرورت ہے تو وہاں قرآن پاک کو بھی بیچ میں رکھا جا سکتا ہے، قرآن پاک کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سوال انہوں نے پوچھا تو اس کے مطابق یہ ہے کہ فقط قرآن پاک اٹھایا اور اٹھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن قسم کے الفاظ اس نے نہیں کہے تو اس صورت میں قسم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الفاظ قسم نہیں ضروری مقصود، اب جس طرح یہاں پر وہ اٹھانے والا تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں قسم کھانا چاہتا ہوں، کہ اس سوچنے کا اعتبار نہیں اگر تو وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، یہ قسم سے کہتا ہوں تو یہ بھی الفاظ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، الفاظ اگر یہ یعنی فقط یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں یا کلام اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم سے یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بھی نام سے قسم کھائی جا سکتی ہے، جتنے بھی اللہ تبارک کے نام ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو اس میں جن جن نام و صفات کے ساتھ قسم کھانے کا عرف ہے اس کے مطابق بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بزرگی کی قسم، عزت و جلال کی قسم، اس طرح کی قسم کھائے گا تو قسم کے الفاظ ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارے ہاں حلفیہ طور پر باخدا، اچھا ہاں، یہ باخدا کا لفظ باخدا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ قسم سے، قسم سے، یہ تو الفاظ تقریباً ہر ایک کے زبان میں ہوتے ہیں، قسم سے، قسم سے یہ کہتے ہیں، تو یہ کہنے سے بھی قسم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کے کوئی الفاظ نہ کہے، فقط قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے یا ہاتھ رکھ کر جو ہے کوئی بات کہتا ہے تو یہ شرعی قسم نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک، جب وہ قسم کھا لی اور غصے میں کھائی یا جیسے بھی کھائی، اب کوئی ایسی قسم بھی ہے جس کا توڑنا واجب ہو، اس کا کیا حکم ہوگا؟ کفارہ دیں گے نہیں دیں گے، کیا کیا جائے گا؟ یا بس قسم کھا لی تو اب ہر صورت میں قسم پوری کرنی ہے؟ دیکھیں، ایک تو قسم وہ ہوتی ہے اب اس نے ایسے کام کی قسم کھائی جس کا کرنا ویسی اس پر فرض و واجب ہے، پہلے ہی وہ یعنی اس پر مثال کے طور پہ نماز اس نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اب وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، وہ قسم نہ بھی کھائے پھر بھی فرض ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی گناہ سے بچنے کی اس نے قسم کھائی کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہا، تو قسم نہ بھی کھائے پھر بھی اس پر لازمی گناہ سے بچے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو قسم پورا کرنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ نماز پڑھنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اگر نہیں پورا کرے گا تو گناہگار ہوگا، ویسے نماز نہ پڑھتا گناہگار تو ہوتا، جی جی، تو اب اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے، پھر ساتھ کفارہ بھی ہو جائے گا، پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں جس کا توڑنا لازم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کسی گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ میں فلاں گناہ کروں گا، قسم کھاتا ہوں کہ معاذ اللہ قتل کروں گا، فلم دیکھوں گا، جو بھی، یا اسی طرح جو ہے اپنے والدین سے بات چیت نہیں کروں گا، قطع تعلق ہی کروں گا، تعلق کی قسم کھاتے بھی ہیں کھاتے ہیں لوگ کہ اس سے اب کوئی بات چیت نہیں ملنا، تو اس طرح کی قسم کھائے گا تو اب تو لازم ہے کہ اس کو توڑے، کیونکہ اب اس کو پورا کرے گا تو گناہ کی صورت بن رہی ہے کہ گناہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے، والدین سے قطع تعلق کی قسم کھائی ہے، تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں وہ جذبات میں آ کے آدمی کھا لیتا ہے لیکن بعد میں افسوس کرتا ہے یار نہ کھاتا تو بہتر تھا، اور اس کام میں بہتری بھی ہوتی ہے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر ہے لیکن جذبات میں آگے کہا لیا میں نہیں کروں گا یہ کام، تو اب حدیث میں ہے کہ وہ کام کر لے، صحیح، مصحف ہے کہ وہ کام کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں، بعض الفاظ، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، تو اس میں افضل یہی ہے کہ اپنی قسم کو پورا کیا جائے، قسموں کو توڑا نہ جائے، ٹھیک، اس صورت میں پورا کرنا بہتر ہے، جی جی، اگر توڑ دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کفارہ بہرحال دینا پڑے گا۔ تو بعض صورتوں میں جو گناہ کی صورتیں ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں کہ بعض صورتوں میں تو گناہ ہے، ہر صورت میں توڑنے کو گناہ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔ محمد صدیق غلام جیلانی اللہ والا جناب، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو صرف 2 ہی صورتیں آتی ہو، انا اعطینا کل کوثر کی اور قل هو اللہ احد، یہی صرف 2 آتی ہو، تو وہ اپنی فرض نماز میں تو چلو سمجھ میں آ گیا کہ پہلے انا اعطینا پھر قل هو اللہ احد آئے گی، پر 4 نماز جو سنت موقدہ یا سنت نمازیں اگر پڑھ رہا ہے، چاروں میں اس کو صورت ملانی ہوگی، تو وہ صورتیں کیسے، مطلب 2 ہی صورتیں آتی ہے تب وہ کیسے مطلب اس کا جدول بنائے گا حضرت؟ جی ضرور عرض کریں گے، ایک اور کال سنائیے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی قسمیں کھائی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے قسم کھا لیتا تھا، میں جی میرے ساتھ میں بھول گیا فلاں جگہ پہ نہیں سر میں تو فلاں جگہ پہ ہوں، قسم میں وہاں پہ ہوں، اس کے بارے میں کیا میرے لیے استعمال کم ہے؟ جی
ضرور جدول ارشاد فرمائیے کہ 2 ہی صورتیں آتی ہیں، اور اب یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ 2 صورتیں آنا ایک اچھی بات ہے کہ 2 ہی یاد ہوں؟ بہرحال جس کو آتی ہیں تو اب وہ ترتیب کیسے قائم کرے گا 4 رکعت والی نماز میں؟ اگر جس کو واقعی 2 صورتیں آتی ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص آتی ہے، اب تو اس صورت میں اس کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے ہر نماز میں وہی جو ہے صورت پڑھے گا۔ فرضوں میں کیونکہ ایک ہی صورت کی تکرار کرنا، ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا، اس کو مکروہ قرار دیا۔ ہو سکتا ہے اسی پر یہ سوال ہو صحیح کہ اب کسی کو آتی ہی 2 صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، تو پہلی رکعت میں تو وہ انا اعطینا پڑھے گا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے گا، کیونکہ ترتیب یہی ہے، اور الٹی ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ تو گناہ ہوگا۔ یعنی پہلی میں اگر اس نے قل هو اللہ احد شریف پڑھی اور دوسری میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ الٹی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے۔ تو اب انہوں نے وطر کا کہا ٹھیک ہے کہ اب پہلی رکعت میں اس نے پڑھی انا اعطینا، دوسری رکعت میں پڑھی قل هو اللہ احد، کیا کرے گا تیسری؟ اب تیسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد ہی پڑھے گا۔ اچھا، اور سنت مؤکدہ ہیں جیسے 4 رکعت والی، تو اس میں بھی یہ کرے کہ پہلی رکعت میں اس نے انا اعطینا پڑھ لی تو بقیہ 3 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھے گا، اور باقی یہ کہ کوشش کرے بقیہ صورتیں بھی یاد کرنے کی۔ تو اگر عربی یاد کرنے میں مسئلہ ہے تو اور صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور کئی ایسے آیات ہوتی ہیں کہ ہم روزمرہ امام صاحب سے سنتے ہیں، وہ سن کے ہی ویسے انسان کو یاد ہوتی ہیں، تو اگر تھوڑی توجہ کر لی جائے تو وہ خود بھی بندہ اس کو دہرا بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور کم از کم 4 صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ہی یاد کرنی چاہیے۔ صورتیں یاد کرنی ہوں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے تلفظ سے سیکھنا ہو، چاہے آپ کی کتنی عمر ہو چکی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی، ہمارے جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، بالغ اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی قرآن پاک سکھاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں کثیر مقامات پر عموماً عشاء کی نماز کے بعد اور دیگر نمازوں میں بھی الحمدللہ مختلف جگہوں پر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان الحمدللہ منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، دیگر مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، حتی الامکان صورتیں یاد کروانے کی بھی کوشش ہوتی ہوگی۔ تو آپ ان مدارس میں آپ شرکت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید سیکھنے کا، دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا۔ حضور عمر گزر گئی، عادت قسم کھانے کی تھی، بہت زیادہ قسمیں کھائیں، جیسے لوگوں کا بعد اب تکیہ کلام ہی ہو جاتا ہے، تو اب یہ قسمیں کھا کے پتہ ہی نہیں، آج سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اب احساس ہوا کیا کریں گے، کتنے کفارے دیں گے۔ دیکھیں انہوں نے جو الفاظ بتائے نا کہ میں کہتا تھا اپنے سر کو کہ قسم سے میں وہاں گیا ہوا تھا، قسم سے ہی نہیں کر رہا تھا، یہ ہوتا ہے لوگوں کے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اب تو انہوں نے ان میں سے، ان قسموں میں سے جتنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا تھا اور قسم کھا کے کہتے میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا تھا اور قسم کھا کے کہہ رہے میں نے نہیں کیا، صحیح، تو اس صورت میں جتنی جھوٹی قسمیں کھائیں اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ صرف توبہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اگر تو قسمیں ایسی کھائی ہیں کہ آئندہ کوئی کام کرنے کی یا آئندہ نہ کرنے کی کوئی کام قسم کھائی ہے اور پھر وہ کام اس نے کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم سے میں کروں گا، قسم سے نہیں کروں گا، یہ کہتا رہا، تو اس صورت میں جتنی قسمیں توڑی ہیں ٹھیک ہے، تو اتنی قسموں کا کفارہ انہیں ادا کرنا ہوگا۔ جتنی اب چاہے 10 کھائی ہوں 20 کھائی ہوں، اندازہ کرے، ظن غالب کرے زیادہ سے زیادہ، تو جتنی قسمیں آئندہ کے لیے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، تو اس صورت میں جتنی قسمیں توڑی ہیں ان کا کفارہ ہوگا۔ اور جو قسمیں ماضی کے لیے کھائی تھیں اگر تو وہ جھوٹی قسمیں تھیں تو اس کا کفارہ تو صرف یہ ہے کہ توبہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور باقی جو آئندہ کے لیے قسمیں کھائی ہیں ان میں سے جو قسمیں توڑ چکا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر یہ تو تکیہ کلام ہوتا ہے نا، تکیہ کلام یعنی بعض الفاظ منہ پر ہر جملے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو نیت نہیں ہوتی قسم کی، ویسے ہی بس نکل رہے ہوتے، تو اب بھی قسم جس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، کہ اب الفاظ یہ قسم سے تو یہ تو بہت ہی معروف ہے، باخدا بھی جو تھوڑا مہذب ہوتے ہیں اردو میں وہ باخدا کہہ دیتے ہیں، ورنہ قسم سے یا بھی بائی گاڈ کہہ دیں گے، بائی گاڈ بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو اس صورت میں یہ قسم کے ہی الفاظ ہیں، ہمارے عرف میں اس کو قسم ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی صفات کو ذکر نہ کرے لیکن فقط یہ کہ قسم سے یا قسم کھاتا ہوں، تو اس صورت میں بھی قسم
ہو جائے گی. ٹھیک ہے، قسم ہو جائے گی اور اس کے جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر لاگو ہوں گے. حضور دوسرے کے قسم دلانے سے، بعض دفعہ دوسرے لوگ قسم دلا رہے ہوتے ہیں اور اس صورت میں کیا قسم لازم ہو جائے گی؟ نہیں، کسی کو اگر واقعی قسم دلانے کی نیت ہے، کسی کو کہ بھائی قسم سے تو نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ایسا کام نہ کریو، صحیح ہے، تو اس کے یہ کہنے سے تو قسم نہیں ہوگی صحیح، جب تک وہ اس میں حامی نہ بھر لے. ٹھیک، اگر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہ کہہ ٹھیک ہے، دیتا اور نیت اس کی بھی قسم کی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ قسم ہو جائے گی. اور آگے سے وہ کچھ جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو قسم دلانے سے سامنے والے پر قسم نہیں ہوگی اور اس پر شرعی طور پہ وہ کام کرنا یا نہ کرنا لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے کہا بھی قسم سے تو نے یہ کام کرنا ہے، اس نے ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، تو ہاں جو ٹھیک ہے اس نے یہ جو لفظ کہا ہے اس کے جواب میں کہا اور نیت اس کی قسم کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو اب قسم ہو جائے گی. اور اگر اس طرح کے کوئی الفاظ اس نے نہیں کہے، فقط قسم دلانے والے نے قسم دلائی وہ خاموش رہا، تو اس کے قسم دلانے سے اس پر قسم نہیں ہوگی. اگر وہ یوں کہتے ہیں میں قسم تو نہیں کھا رہا لیکن یہ کام کروں گا، تو اب تو ٹھیک ہے، اب تو یا یعنی اب وہ قسم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ صرف ہاں کہہ دیا اور نیت اس کی ہوگا یا قسم جو کی بھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وعدے والی صورت ہے، یہ کام کروں گا، تو اس صورت میں بھی قسم نہیں لیکن ہوگی. اس طرح دلانا تھوڑا سا یہ یہ درست نہیں ہے، کہ بعض اوقات کام ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے جو ہے وہ بندہ قسم ہاں کہہ دیتا اور کام اس سے نہیں ہو پاتا، اس کے برعکس کر لیتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے گناہ کا یا دیگر احکام بھی نافذ ہو سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اس موضوع کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہوں، پڑھنا چاہتے ہوں، تو 2 کتابوں کے نام آپ نوٹ فرما لیجئے. بہار شریعت کا 9واں حصہ، اس کے اندر قسم اور منت کے احکام موجود ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف فیضان سنت، اس کا جو باب ہے نیکی کی دعوت، اس کے اندر بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے انداز میں قسم کے احکام کو درج فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے. تو آپ ان کتابوں سے قسم سے متعلق احکام کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی بہت سارے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.